کہتے ہیں تمام انبیاء و مرسلین اپنے اپنے وقت میں اپنی قوموں کے امام ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. پوری زندگی جو نبی اور رسول کی ہے وہ نمونہ ہے. ایک وقت ایسا ہے کہ نبی آسمانوں پر گئے، ایک وقت ایسا ہے کہ نبی ساتھ ہی گھر مسجد نبوی ہو، ایک دیوار ہے، اور عباس والی کے ذریعے اندر آئے، پھر بھی آپ نے نماز پڑھا لی. اتنی آواز مبارک پست ہو گئی تھی، کمزور تھی کہ لوگ نہیں سنتے تھے تو ابوبکر اللہ اکبر اٹھاتے تھے، درمیان میں کھڑے. بخاری میں ہے کان الناس یصلون بصلاۃ ابی بکر وابو بکر کان یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عجیب نماز تھی جس میں دو امام تھے. اللہ اللہ، کتنے مسائل اس سے پیدا ہوئے اور کس قدر مشکلات حل ہو گئی. کہتے بیمار امام کے پیچھے نماز پڑھنا سنت ہے، جیسے مسافر کے پیچھے نماز پڑھنا سنت ہے. مثلا کوئی عالم دین آئے اور ان کو 2 رکعت پڑھنی ہے، کیونکہ وہ یہاں ہمارے شہر میں مسافر ہے، ان کے علم کی جلالت اور برکت کی وجہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں. تو وہ ظہر عصر یا عشاء کی 2 رکعت پڑھائے، 2 پر سلام چل جائے گا اور کہے گا کہ یہ لوگوں میں مسافر ہوں، تم پوری کر لو نماز. تو کتنے صحت مند کھڑے، لیکن اس کو حل کیا جاتا ہے ایک مسئلہ زندہ کرنے کے لیے، اور وہ ہے صلاۃ المقیمی خلف المسافر، تاکہ لوگ مسئلہ یاد کر لیں، پتہ چلے کہ مسافر صرف 2 ہی پڑھائے گا، اگرچہ جماعت کو 4 کی ضرورت ہے، اس پر 4 فرض نہیں، 2 فرض ہے لیکن امامت کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جب اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے کعبہ و مکہ فتح کر کے دے دیا اور آپ ظہر کی نماز کے لیے آگے ہوئے، صحابہ کی صفیں کھڑی ہو گئی. آپ نے کہا اتموا صلاتکم انا سفرا، آپ لوگ 4 پڑھیں گے، میں 2 پہ سلام پھیروں گا، میں مسافر ہوں. مکہ فتح ہوا، کعبہ فتح ہوا اور آپ ابھی تک مسافر ہیں. ایک آدمی صف سے باہر نکلا، کیفا وقد ولدت بمکہ، کیسے آدمی پڑھو گے، خود اپنے گھر آ گئے نا، مکے کے رہنے والے، مکہ واپس مبارک. آپ نے کہا انا ترک لنا عقیل منزلہ، عقیل ابن ابی طالب نے ہماری ہجرت کی دشمنی میں ہمارے مکانات بیچے ہیں، کچھ بھی نہیں. اب دیکھو اس سے کتنے مسائل معلوم ہوئے. مثلا یہ کہ اگر کوئی قبضہ کر کے کسی کے جائیداد بیچ ڈالے تب بھی وہ بک گئی، اس کی ملکیت مالک ظاہر ہو گئی. ایک ملک کا ایک وقت میں ایک مالک ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے. اس لیے مسئلہ یہ کہ باپ کی زندگی میں اولاد ایک تنکے کا مالک نہیں، ایک تنکے کا 4 آنے کا مالک ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ باپ اجازت دے آپ کریں گے، کیونکہ مال کا مالک ایک وقت میں ایک ہوتا ہے. اس لیے اگر بیٹا باپ کی زندگی میں مر گیا تو اس کی اولاد ان کے والد کے وارث نہیں ہے، پوتے جیسے کہتے ہیں، یتیم پوتے. کیونکہ باپ وارث نہیں ہوئے تو اس کی اولاد کہاں سے وارث ہوگی. قبضہ جائز ہو یا ناجائز ہو، مزیل الملک، ہدایہ فتح القدیر، عنایہ بنایا کفایہ.
کوئی شخص کسی ملک کو فتح کرے وہ اس کا مالک نہیں، کمانڈر ان چیف یا سپہ سالار وہاں کے کسی چیز کا مالک نہیں، ملک لوگوں کا برقرار ہے، اور جس کو اللہ کی عزت و فتح عطا فرمائی۔ پھر یہ کہ اگر کوئی شخص کسی شہر یا وطن سے چلا جائے، جیسے ہم اپنے جہانگیرے سے سرحد سے یہاں آئے ہوئے، اور وہاں ایک پلنگ کے برابر جگہ خواہ وہ بنی ہوئی ہو یا زمین اور پلاٹ کی شکل میں ہو، تو اس کی ملکیت برقرار ہے اور وہ وطن اصلی ہے۔ تأہل کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت موجود ہے، نہ کہ وہاں بال بچوں سمیت رہ رہا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو یہاں سے چلے گئے، آپ نے فرمایا ہماری جگہ نہیں بچی۔ عقیل ابن ابی طالب نے دشمنی میں سب قبضہ کر کے بیٹھ ڈالا، وہ ظلم کیا، ناجائز کیا ہے، لیکن ہمارا ملک نہیں رہا۔ ایک وقت میں ایک مالک ہوتا ہے،